بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ نیشنل نیوز پہ بات کریں گے اور بات کریں گے پاکستان کی۔ پاکستان میں صورتحال کیا ہے، کیا ہونے والا ہے، اگلے 3 مہینے کیا خاص ہوں گے، کیوں خاص ہوں گے، اس کی وجوہات ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ نیکسٹ منتھ جو اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں ذرائع کے ذریعے، پہلے آپ کو میں وہ انفارم کر دوں، پھر میں آپ کو جو چل رہا ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ دکھا دیتا ہوں۔ جو نظر نہیں آ رہا پہلے وہ بتا رہا ہوں، جو نظر آ رہا ہے پھر وہ دکھاؤں گا آپ کو۔ جو نظر نہیں آ رہا اس کے اندر یہ ہے کہ تقریباً کوئی 25 لوگوں کا نام نون لیگ سے آ رہا ہے۔ یہ بڑے نام ہیں، چھوٹے نام نہیں ہیں۔ مطلب میں یہ بات نہیں کر رہا کہ جو لوگ فارغ ہو گئے ہیں ایم پی ایس ان میں سے 25 نام لے رہا ہوں، وہ تو بڑا آسان ٹارگیٹ ہے ان کا، لیکن میں بات کر رہا ہوں بڑے نام جن کے پیچھے لاکھوں ووٹ ہیں، یا وہ ووٹ یا وہ سیٹ والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کو آپ الیکٹیبلز کہتے ہیں۔ اس میں سے 25 نام ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ معذرت ہے، ابھی وہ کچھ وزارت میں بھی ہیں، میں جن کی بات کر رہا ہوں ابھی وہ کچھ وزیر بھی ہیں اور لاہور کے بڑے خاص لوگ ہیں، ٹھیک ہے، میں نام وغیرہ نہیں لوں گا معذرت کے ساتھ، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ، اور 25 لوگ ہیں، انہوں نے پیغام یہ بھیجا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ، اچھا مسئلہ یہ ہے، ابھی آپ کو میں جو چیز نہیں بتا پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا نئی پارٹی بننے جا رہی ہے، تو اس کے لیے اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے تو میں آپ کو انفارم کر دوں کہ یہاں پر جو چہرے نظر آ رہے ہیں، میں آپ کو پہلے چہرے دکھا دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے علاوہ یہ چہرے جو ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، جس میں آپ کو کھوکر صاحب نظر آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو مفتی اسماعیل صاحب نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی نظر آ رہے ہیں، کچھ بلوچستان کے لوگ نظر آ رہے ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں جو نظر نہیں آ رہے یہاں پر، لیکن اس میں اعتزاز احسن کا بہت بڑا کردار ہے جو نظر نہیں آ رہے ہیں، اس میں کچھ اور نام بھی ہیں جو نظر نہیں آ رہے ہیں یہاں پر، لیکن یہ جو ہے یہ ایک ہم خیال گروپ تو بن گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اب آپ اس کو نہ مانیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک ہم خیال گروپ تو ہے، اور ان سے آپ کا لاکھ اختلاف ہو، لیکن جو پرائم منسٹر کے بیٹے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے ہم کو کہ اب تک جو ہم نے آپ کو یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم تقدیر چینج کر دیں گے اور آپ کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بدل جائے گی اور آپ کی جو خزانہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جو ہم نے آپ کے اوپر مسلط کیا تھا وہ جوکر تھا، یہ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ جوکر تھا۔ تو اس کے اوپر پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو خاقان عباسی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ جوکر کسے کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اختلافات تمام چیزیں اس کو سائڈ پر رکھتے ہوئے جوکر تو آپ کو اگر آپ کے مائنڈ میں یہ بات آ بھی جاتی نا کہ یار وہ جوکر ہیں یا کیا ہے whatever جو بھی ہے، لیکن یہ الفاظ آپ کو ٹویٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ کو تو ایف آئی اے معاف کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو ایف آئی اے کیوں معاف کر رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ پوری آپ سسٹم دیکھ لیں، ایف آئی اے کس کے نیچے آتی ہے، کیا ہے، سب تمام چیزیں، وہ کوئی وہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پر تو آپ کو پتہ ہے کہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن جو لوگ آپ کے فیملی میں سے نہیں ہیں وہ جوکر نہیں ہیں، وہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ وہ کس پریشر میں ہوں گے، کیا ہوگا، کیا صورتحال ہوگی، یا وہ لائق ہوں گے یا وہ نہ لائق ہوں گے، کچھ بھی ہے، لیکن ایسے الفاظ تو ہم نے بھی نہیں کبھی زندگی میں کہے، اور اگر کوئی بھی پارٹی ہوگی تو ہم تو اس پر ڈسکریج کریں گے، کسی کو آپ گالی نہیں دے سکتے، کسی کو آپ جوکر نہیں کہہ سکتے، کسی کو آپ اس قسم کے لقبات نہیں کہہ سکتے، ہاں ہوتا ہے، کسی میں قابلیت ہوتی ہے زیادہ، کسی میں نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ جو میں بات آپ سے کر رہا تھا میں اپنی بات جاری رکھتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں اختلافات، اب یہ میڈیا پہ آ رہا ہے، اہم رہنما نے آئندہ الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا وہ بات کہیں نہ کہیں میڈیا میں تو ہے، میں یہ بات تو نہیں کر رہا، تو یہ تو ایک رہنما کی بات ہو رہی ہے، میں نے کہا کہ 25 ایسے رہنما ہیں بڑے جنہوں نے یہ بات کی ہے، اب میں جو بات کر رہا ہوں 25 تو میں نون لیگ سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ مجھے بولیں گے پی ڈی ایم کا بتائیے تو 80 ایسے لوگ ہیں جو میں جتنے میں نے گنے ہیں، 80 سے 100 ایسے لوگ ہیں بڑے نام جنہوں نے کہا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کا جو بھاری بھرکم بوجھ ہے یہ اٹھا کر ہم تو الیکشن میں جانے سے رہے، کیونکہ اس ٹائم جو ہونے والی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مریم نواز واپس آ رہی ہے، اس کے اوپر شاہد خاقان عباسی جب وہ سیاسی بات کرتے ہیں تو کچھ اور بیان دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو قبول ہے یہ اس قسم کی سیاست تو کر لیں قبول، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں بیٹھ کر صاف الفاظوں میں کہا ہے کہ مجھے مریم نواز کے نیچے کام نہیں کرنا، سمپل سی بات ہے، مجھے نہیں پتا میڈیا میں آیا کہ نہیں آیا مگر ہم تک تو پہنچ گیا، انہوں نے صاف کہا ہے،
انہوں نے کوائٹ فرینکلی شہباز شریف کے نیچے بھی کام نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے وزیر نہیں بننا. خواجہ آصف تو کر گئے کام, کرنا نہیں تھا انہوں نے منع کیا تھا, لیکن ان کو شہباز شریف نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے آگے لگا کے پیچھے سے سارے غائب ہو رہے ہو. کیونکہ خواجہ آصف جو ہیں انہوں نے نجی محفلوں کے اندر تو منہ کھولتے ہیں وہ, اور وہ بہت زیادہ کھولتے ہیں, لیکن وہ ہم سے جب بات کرتے کہتے ہیں کہ مایوسی گناہ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں تو وہ مایوس لگتے ہیں. صحیح سیدھی سی بات ہے. اور جو پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ ہیں بہت اوپنلی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر مفتی اسماعیل کہتے ہیں کہ 4 ماہ تک کچھ فیصلے نہ ہونے پر معیشت کو نقصان ہوا. پاکستان کا قرض بڑھ کر 51,000 ارب تک پہنچ گیا ہے. رقم سہولیات کے بجائے قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہو رہی ہے. قرضوں کی وجہ سے مہنگائی اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے بتایا کہ 8 کروڑ مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں. ہزاروں فیکٹریز بند ہو گئی ہیں جو آپ کی معلومات اور میری معلومات ہیں. اس کے علاوہ ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں جو آپ کی اور میری معلومات ہے. ایلسیز کھل نہیں رہی ہیں. امپورٹ ایکسپورٹ کا تباہ حال صورتحال ہے جو آپ کی اور میرے علم میں ہے. یہ صورتحال جو ہے یہ مارچ میں جا کے کدھر بیٹھے گی, یہ سوالات ہو رہے ہیں. اور یہاں پر جو مریم نواز ہیں ان کے آنے کے بعد حالات ہم اچھے نہیں دیکھ رہے. نون لیگ کی بات کر رہا ہوں, نون لیگ کے اندر کی بات کر رہا ہوں. حالات اچھی نہیں دیکھ رہے کیونکہ لوگوں نے صاف کہا ہے کہ ہم ان کے نیچے کام نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا. مطلب اگر ان کے نیچے کام نہیں کریں گے پھر کیا ہوگا. تو جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں یہ کوئی نہ کوئی چیز بننے جا رہی ہے. لیکن اب کی بار جو ہوگا وہ نئی پارٹی نہیں بننے جا رہی. اب وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے. ایسا ماحول بنا کر ایک انہوں نے فورم بنا دیا ہے. اس فورم میں سب بیٹھ رہے ہیں, جیسے لشکری رہے ایسا ہی بیٹھ رہے ہیں, سب بیٹھ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ چودھری نثار بھی شامل ہے اس کے اندر. میں کچھ نام لے لیتا ہوں. تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نئی پارٹی نہ بنائی جائے, مطلب کنگز پارٹی نہ بنائی جائے کیونکہ اس کا سسٹم نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آزاد الیکشن لڑے جائیں, اور آزاد الیکشن اس طرح لڑے جائیں کہ ناراضگی کا اظہار کیا جائے, عوام کی طرفداری کی جائے, عوام کا نام لیا جائے, عوام کو مشکلات کی بات کی جائے. تو وہ جب الیکشن میں جائیں گے تو ان کو ووٹ پڑ جائے گا آزاد حیثیت میں. اگر وہ جیت جاتے ہیں وہ 80 لوگ, وہ 100 لوگ, تو ان کی ایک پوزیشن ہوگی. اور پھر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس ٹائم پھر ظاہر پھر نون لیگ تو نہیں آ سکتی, پیپلز پارٹی تو پھر نہیں آ سکتی. تو پھر جو پارٹی آئے گی اس کے ساتھ یہ لوگ بہت ہی سکون کے ساتھ, آرام کے ساتھ جو ہے وہ اس پارٹی میں چلے جائیں گے. جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں گے. نئی پارٹی بنانے کے یہ حق میں نہیں ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, ان کے پاس تجربہ بھی ہے اور ماضی کو بھی وہ جانتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. آخری خبر شیئر کر لیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ UAE جو ہے وہ اپنی سافٹ پاور کو آزما رہا ہے. اور اس میں بہت لمبی رپورٹ ہے, میں شیئر نہیں کر سکتا BBC کی, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو خفیہ مذاکرات ہو رہے, ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور اس میں ثالثی کی پیشکش ہے UAE کی انڈیا اور پاکستان کے لیے. ملاقاتیں کروائی ہیں, اس نے باتیں کروائی ہیں, UAE کا پلیٹ فارم استعمال ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر شہباز شریف سے بیان دلوایا گیا کہ ہم ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں, اور انڈیا نے کہا کہ ہاں کوئی اعتراض نہیں ہے. ایسا بیانات مارکیٹ میں دیے گئے. لیکن جو پاکستان سے ریئیکشن آیا تو اس کے بعد پھر پرائم منسٹر ہاؤس کو یہ بیان دینا پڑا کہ جب تک 370 ریووک نہیں ہوگا تب تک ہم نہیں کریں گے. یہ تھا, انہوں نے میسج دیا کہ اگر کوئی پاکستانی بھی اب لیڈر, آپ سافٹ پاور چلائیں اپنی, آپ ان کو راضی کریں 370 کے اوپر, اگر وہ ریووک نہیں ہوا تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے. پاکستان نے معذرت کی ہے. لیکن میں آپ کو ایک ڈیپ سائٹ بتا دوں, ایک خبر آپ کو پسند تو نہیں آئے گی, لیکن میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ کو اپنی معلومات شیئر کروں. کشمیر کے معاملے پر جو UAE ہے اس کا ایک اپنی مینٹالٹی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بھارت اس کی پوائنٹ آف ویو کے اوپر ٹھیک ہے. یہ UAE کا سٹانس ہے جو میرے علم میں ہے. اب مجھے نہیں پتا آپ کے علم میں یہ آیا ہے کہ نہیں ہے, یہ کیا ہے, لیکن UAE کا یہ سٹانس ہے کہ اس معاملے میں وہ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا کوئی علاقہ کیپچر کر لیا ہوا ہے اور اس پہ ہم آ کے بیٹھ گئے ہیں, جبکہ یہ اصل میں ملکیت جو ہے وہ UAE کی ہے. تو UAE کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کیپچر کر کے بیٹھ بھی گئے ہیں اور انڈیا اس کو مینیج نہیں کر پا رہا, تو انڈیا مینیج شاید اس لیے نہیں کر پا رہا کیونکہ پاکستان اس کو مینیج کرنے دے نہیں رہا. یعنی کہ وہ انفلوئنس میں ہے انڈیا کے. اب اس میں کاروباری فیکٹر بھی ہے کیونکہ تجارتی جو ان کے معاہدے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں. 75 ارب ڈالر کا بزنس کرتے ہیں, بہت بڑے بڑے معاہدے ہیں. تو یہ دنیا جو ہے نا یہ بزنس کی دنیا ہے. جہاں مفاد ہوگا
جہاں فائدہ ہوگا باجا اس طرف مڑ جاتا ہے، تو ان کا باجا مڑا ہوا ہے تھوڑا سا، تو اس میں ہم کیسے کچھ نکال سکتے ہیں؟ تو اگر آپ نے سافٹ پاور استعمال کرنی ہے تو اس کا کوئی ایسا حل ضرور نکالنا پڑے گا کہ جو پاکستان کو بھی قابل قبول ہو اور بھارت کو بھی قابل قبول ہو، کیونکہ ون سائڈ نہیں ہو سکتا۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان جو ہے وہ فوج لے کے جائے اور پورے کشمیر کو ہم بولیں کہ جی سیکنڈ ڈے کہ سارا ہمارا ہو گیا، تو یہ پاسبل نہیں ہے، اور اتنی طاقت انڈیا بھی نہیں ہے کہ وہ باتیں وہ کرتے رہیں گے اپنی عوام کے لیے، میڈیا کا وہ پیٹ بھرنے کے لیے وہ کرتے رہیں گے کہ گلگت پہ بلتستان کے اوپر تو یہ تو وہ ایک بھڑک مارتے رہیں گے، اندھے وہ بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ لوگ اپنی لداخ بچا لیں تو بہت بڑی بات ہے، مطلب میں سمجھ رہا ہوں بہت ہی بڑی بات ہے اگر لداخ بچ جائے تو۔ لداخ آج نہیں تو کل ہے۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔